میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو سن لیں تاکہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کسی کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے۔ عام لوگوں کو خود تحقیق کرنا چاہیے، لیکن جب وہ نہیں کر سکتے تو ہم جو تحقیق کر رہے ہیں پوری امانت داری سے، اس کا آپ ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ جو چوتھی صدی کے مقتدر اہل سنت کے محدث ہیں اور مفسر ہیں جناب ابو بکر جساس، وہ اپنی کتاب احکام القرآن کے صفحہ 15 میں لکھتے ہیں رعاة السیر ونقلۃ الاثار۔ ذرا اس کو آپ دیکھیے گا، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس عبارت کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ رعاة السیر ونقلۃ الاثار لم يختلفوا فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین وعلی وفاطمہ رضی اللہ عنہم ثم دعا النصارى الذین حاجوہ الی المباہلہ۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اس کو میں نے جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم ترجمے بھی امانت داری سے کام لیتے ہیں، ان نام نہاد مولویوں کی طرح نہیں کہ عربی کی عبارت کچھ پڑھتے ہیں، ترجمہ اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں تاکہ جو عام سیدھے سادے لوگ ہیں وہ ان کے مطلب کا اور ان کے اپنی من پسند ترجمے کو جو ہے وہی حقیقت کا ترجمہ سمجھ لیں، لیکن ہم انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے، پوری امانت داری سے۔ اور علماء بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو دکھانا ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے رعاة السیر ونقلۃ الاثار۔ جتنے بھی سیرت نگار راوی ہیں، جتنے بھی سیرت نگار تاریخ کے اور سیرت کے لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی، اور جتنے بھی احادیث کو نقل کرنے والے ہیں وہ سارے محدثین، نقلۃ الاثر تمام محدثین کو کہا جا سکتا ہے، یہ جتنے بھی ہیں لم یختلفوا، اختلاف بالکل نہیں کیا، یعنی اس بات پر متفق ہیں۔ کس بات پر؟ کہ فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے میدان میں حسن حسین کے ہاتھ کو تھامے، علی اور فاطمہ کے ساتھ گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ اپنی طرف سے یہ ان کا جو کہا ہوا ہے وہی میں دہرا رہا ہوں۔ ثم دعا النصارى، نصارہ کو انہوں نے دعوت دی، بلایا، الذین حاجوہ الی المباہلہ، کہ جو مباہلہ کی طرف بلائے گئے تھے۔ اب اس عبارت کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ پانچواں کوئی شخص نہیں ہے، یہی چھٹا کوئی شخص نہیں ہے مباہلہ میں، انہی سچے معصوم اور اللہ کی جانب سے اللہ کی دلیل بن کر میدان مباہلہ میں جانے والے ہیں، یہی پانچ ہیں، پانچ کے علاوہ کوئی چھٹا نہیں تھا۔ اس میں مولا کائنات کو قرآن مجید نے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ نفس رسول کہا ہے۔ یہ بات آپ نے قرآن سے دیکھ لی، سمجھ لیا۔ میں اب آپ کی عقل اور آپ کے انصاف اور آپ کے ایمان اور آپ کے قرآن کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے اس رشتے کا واسطہ دے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا پیار ہے اور آپ کی محبت ہے، اس محبت اور پیار کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اس وقت آپ کہیں بھی ہوں، مجھے جواب دیں کہ جس ہستی کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہے، جان نبی قرار دیا ہے، جان نبی، جان رسول، جان مصطفیٰ قرار دیا ہے، کیا اس جان نبی سے کوئی بھی صحابی آگے نکل سکتا ہے، افضل ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے؟ خدا را انصاف کرے، کیا جان نبی سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ معلوم ہے جان نبی سے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خود نبی ہونا۔ کیونکہ نفس نبی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے تو وہ صرف نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب علی سے افضل کسی کو کوئی بنائے اور اسی بات کو رسول خود علی علیہ السلام پہ تھوپ دے کہ خود علی نے فرمایا، کیسے علی قرآن کی نص کے خلاف جا سکتے ہیں؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جو مقام قرآن کا وہی مقام علی کا ہے۔ یہ ہم نے حدیثیں پڑھ کے سنا ہے آپ کی خدمت میں، اور اہل سنت کی معتبر حدیثوں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ کوئی اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن پاک،
قرآن ہدایت کرنے والا، قرآن معصوم، قرآن علم سے سرشار، قرآن کا ہم پلہ، ہم سر، ہم برابر علی کی ذات ہے نبی کی زبان پر، اور وہ قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے نفس نبی ہیں، تو کیا نفس نبی سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی نفس نبی سے بھی افضل ہو سکتا ہے تو خود رسول اللہ اور خود نبی کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اللہ تو اسے نفس نبی کہہ رہا ہے، اور نعوذ باللہ جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جن کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ شیخین سے افضل ہوں تو پھر یہ تو تہمت ہے، میں کوڑے ماروں گا۔ تہمت تو وہ جو جھوٹا مکار راوی، وہ خارجی بغض رکھنے والا علی کا، اور علی کے بغض میں دنیا کی چند لذت کے لیے یا پیسوں کے لیے تہمت لگا رہا ہے مولا کائنات پر، کہ مولا کائنات خود یہ فرمایا۔ کیسے مولا کائنات قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا مولا کائنات قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جا سکتے ہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سوچ سے بھی کہ کوئی یہ سوچے۔ تو پھر جب قرآن میں اللہ نے نفس نبی علی کو قرار دیا ہے تو علی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب آئیے چلیے، علی نفس نبی ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے اور اللہ کی حکم سے، اللہ کا فرمان ہے۔ آئیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا مقام دیا، جو اور بھی مزید واضح ہو جاتی ہے بات۔ اب اس بات کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا مکار فریبی دھوکے باز دنیا میں دنیا داری کے لیے اپنے کسی ایک بنائے ہوئے من گھڑت عقیدے کو پیش کرنے کے طور پر تہمت لگا دیتا ہے خود مولا علی علیہ السلام پر، کہ خود مولا نے فرمایا کہ جو مجھے افضل مانے گا اس کو میں سزا دوں گا، تو کیا اس جھوٹی بات کا انکشاف آپ پر، ہم پر، صاحبان عقل پر، صاحبان خرد پر، صاحبان ایمان پر نہیں ہوا؟ یقیناً ہو گیا۔ اب ذرا حدیثوں کی طرف بھی آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ آپ حدیثوں کی طرف بھی آ جائیے اور آ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے علی کو کس طرح سے مانا تھا، اور یہ مقام علی کا اللہ کے نبی کے نزدیک کیا تھا۔ اب اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا نا تو پھر آپ وہ بات بھی سمجھ جائیں گے کہ مولا کائنات اس اعتبار سے بھی کتنے مظلوم ہیں کہ حدیثیں تو لی نہیں، صحیح باتیں تو علی سے لی نہیں، اور علی کے نام پر جو حدیثیں لی بھی گئی ہیں ان حدیثوں میں بھی خارجیوں نے درمیان میں جھوٹی باتوں کی نسبت علی کے نام رکھ دی، علی کے نام تھوپ دی، اور اس طرح ایک ظلم مولا کائنات پر ایسا بھی ہوا۔ اب ذرا آئیے اس کو دیکھیے، حوالے بہت ہیں، میں آپ کی خدمت میں جگر کو تھام کر کے سننے سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن اور سنت کھیل نہیں ہے، مولویوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی گیند نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جیسے چاہے قرآن و سنت کو بیان کریں۔ قرآن و سنت کے معاملے میں جس کسی نے بھی خیانت کی ہے، میں نے بتا دی وہ حدیث کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آگ کا ڈنڈا، اللہ اکبر، آگ کا ڈنڈا داخل کیا جائے گا۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ بعض لوگوں کو ذرا بھی خوف نہیں آتا۔ دیکھیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث خیثمہ سے جلد 1 صفحہ 201 میں حذیفہ سے یہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں۔ عن حذیفہ ابن الیمان قال حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ علی خیر البشر۔ سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی مولویوں کے ہاتھ میں بال گیم نہیں ہے، گیند نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے گھما دے۔ یہ حدیث ہے، یہ سیریسلی دیکھنے اور سمجھنے کی حدیث ہے۔
علی علیہ السلام کے لیے حضور نے کیا فرمایا، اور یہ بھی متواتر حدیث ہے، یہ بھی کوئی ایک خبر واحد نہیں ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کی سندیں بھی مختلف ہیں، میں انشاءاللہ وہ سندیں بھی پیش کروں گا اور حوالے بھی۔ ذرا دیکھیے کیا فرماتے رسول، فرماتے علی خیر البشر، علی بہترین بشر میں، تمام بشر میں بہترین بشر ہے۔ من ابا فقد کفر، اللہ اکبر۔ جو اس بات